ویکھیا قرآن دیاں صداواں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے اور صدیق وچ ویکھیا فاروق وچ ویکھیا علی وچ ویکھیا عثمان وچ ویکھیا عثمان وچ ویکھیا علی وچ ویکھیا بلال دیاں اذاناں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے بلال دیاں اذاناں چرچے تیرے نے سونیا چرچے تیرے نے۔ دو سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام مسامعین و حاضرین، آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزم حسان کے پلیٹ فارم سے محترم مکرم جناب چودھری شوکت علی صاحب کے صاحبزادے محترم مکرم جناب رحمان شہزاد بھائی، ان کے بھائی عثمان احمد بھائی، ان کے مکان پر یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اور اختتامی لمحات کے اندر ہے۔ دعا ہے اللہ ان کے والد صاحب کو صحت، امن، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کی والدہ کو حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ ان بھائیوں کے اس خوبصورت دستے کو ہمیشہ تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ اللہ انہیں بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم سب میرے اور آپ کے محبوب کے تذکرہ خیر کو سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ رب نے فرمایا محبوب جو تیرے اوپر قرآن نازل کر رہا ہوں نا، اس قرآن میں قیامت تک کے لیے بتا رہا ہوں رسول بھیجنے والا میں رب ہوں، انبیاء کو بھیجنے والا میں رب ہوں۔ میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہوں لیکن ان کے رتبے مراتب سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان میں سے کسی کا رتبہ یہ ہے کہ اس کو میں نے ابو البشر بنایا، اس کو آدم بنایا، اسی سے تمام بشریت کو چلایا، اور اس کو میں نے صفی اللہ بنایا۔ کسی کو میں نے نجیح اللہ بنایا، کسی کو میں نے خلیل اللہ بنایا، کسی کو میں نے روح اللہ بنایا۔ وہ خالق ہے، کسی کو اس نے کلیم اللہ بنایا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کو اس نے حبیب اللہ بنایا۔ وہ خالق ہے، اس خالق نے جو دین، جو شریعت میرے محبوب نبی پر نازل فرمائی ہے نا، نہ اس جیسی شریعت پہلے کسی نبی کو ملی، نہ اس جیسی کتاب پہلے کسی نبی کو ملی، نہ اس جیسی امت کسی نبی کو ملی، نہ اس جیسا نبی کسی امت کو ملا۔ کائنات میں رب نے ایک وحدہ لا شریک رب نے کتاب سب سے افضل بنائی، قرآن جو امت محمدی کو عطا کیا، دین سب دینوں میں افضل بنایا، دین اسلام تو امت محمدی کو دیا۔ رب نے نبی سارے نبیوں سے افضل بنایا، اس امت محمدی کو دیا۔ خالق نے دین جو سارے ادیان سے اعلیٰ بنایا، وہ اس امت محمدی کو عطا فرمایا۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری، کسی کے مقدر میں جو آ جائے۔ ہم بیٹھے ہیں حضور کا میلاد منانے کے لیے، ہمارے مقدر میں یہ آ گیا، بولے نا سبحان اللہ۔ ہمارے مقدر میں حضور کا میلاد آیا، ہم یہ منا رہے ہیں۔ کسی کے مقدر میں میرے محبوب کی نعت خوانی آئی، وہ کر رہا ہے۔ کسی کے مقدر میں میرے محبوب کے فرامین کو بیان کرنا آیا، وہ کر رہا ہے۔ شکر اس بات پر ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا تعلق احمد مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ کسی غیر
جب بھی نام لیا جاتا ہے میرے کریم آقا کے وسیلے سے لیا جاتا ہے۔ جب دین اتنا پیارا، جب قرآن اتنا اعلیٰ، جب نبی اتنا اعلیٰ، جب امت اتنی اعلیٰ، تو پھر اس امت کا حق ہے کہ اس محبوب نبی کے فرامین پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب لواء الحمد میرے محبوب نبی کے ہاتھ میں ہو نا، جب میرے کریم آقا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کے قیامت والے دن اٹھے نا، تو اس وقت امتی، یہ اعلیٰ حضرت نے جو خوبصورت ہم مسلمان جو جمعے کی نماز کے بعد شعر پڑھتے ہیں نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یہ ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش ایسا ہو جائے یا رسول اللہ، جب محشر کا دن ہونا سارے نبی آپ کی طرف منتظر ہوں کہ کب دولہا آئے گا، سارے رسول منتظر ہوں، اہل محشر کی نظر یا رسول اللہ آپ پر ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کام کیا ہوگا اس وقت؟ ہوگا کیا؟ اہل محشر کریں گے کیا جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئے گی؟ ان کی جلوہ افروزی ہوگی جب وہ میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اس وقت سارے میرے اور تیرے محبوب نبی کی ذات پر سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ کاش ہمارا شمار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت ہو کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور تشریف لا رہے ہوں گے نا، تو قدسی فرشتے، اللہ کے فرشتے میرے محبوب کے ساتھ ہوں گے، رستہ بنا رہے ہوں گے، میرے کریم آقا کو لے کے آ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماتے ہیں جب وہ فرشتے لے کے آ رہے ہو نا، ان کی نظر محشر میں مجھ پر پڑے۔ یہ عاشقوں کے امام اشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ اور رضا دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا تھا، آج نظر اٹھا دیکھ تیرا محبوب نبی آ گیا، اب پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمار ان کے اندر ہو جائے، لیکن اس شمار کے اندر وہاں تک جانے کے لیے نا، کہتے ہیں نا غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بعد کی بات ہے، پہلے اسلام کو قبول کر، اسلام کے احکام کو قبول کر۔ تم موت قبول کرے نہ کرے، اسلام کے احکام کو قبول کر گیا، میری زندگی پار ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن، اب میری یہ گفتگو ہے ان نوجوانوں کے ساتھ، میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 لوگ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 70,000، دوسری حدیث مبارکہ میں ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ اگر اس کا حساب لگائیں 4 ارب سے زیادہ لوگ بنتے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں دے۔ ان میں سے صرف 2 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کا تعلق آج کی ہماری نوجوان نسل سے ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سب سے پہلا بندہ الذین لا یبتغون، وہ بندہ جس نے اپنے جسم کو متغیر نہ کیا، جیسا رب نے بنا دیا اس نے ویسا ہی رکھا۔ اللہ جیسا بنایا اس سے خوبصورت کوئی اور بنا سکتا؟ اب یتقون کا معنی ایک منجد کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو گرم سلاخیں کر کے اپنے جسم کو داغتے ہیں، جانے من کا نام جناب لکھا ہوا ہے، پرنٹ کروایا ہوا ہے، وہ جسم کے اوپر
لوہے کی گرم سلاخیں لگانے والا، وہ نوجوان جو اپنی کانوں کے اندر بالیاں ڈالنے والا، وہ نوجوان جو اپنے جسم کو متغیر کرنے والا، جیسا خالق نے بنایا اس تخلیق کو تبدیل کرنے والا۔ فرمایا الذین یبتغون، وہ بندہ جس نے رب کے بنائے ہوئے جسم کے اندر رتی برابر بھی تبدیلی نہ کی۔ آج کل فیشن ہے نا، اب تو لوگ اپنی جنسیں بھی بدلنے لگے ہیں، اب تو جنسیں بھی بدلی جا رہی ہیں، اپڈیٹ کروایا جا رہا ہے، اپنی جنس بدلی جا رہی ہے۔ یہ ساری نوجوان نسل جس رستے پر چل پڑی ہے، میرا دوست اس نے بالیاں ڈالیاں بڑی سونیاں لگتی ہیں، میں بھی پا رہا تھا، چوڑیاں بھی پانا، بالیوں سے کیا بانے کا بات، اور تو بال لمبے کیے ہوئے بڑا جناب کمال ہے، جناب بال لمبے کیے ہوئے تو ساڑی بھی پہن۔ دین نے تو یہ تجھے نہیں کہا، دین نے تو نہیں کہا کہ جناب تو بالیاں پہن۔ میرے محبوب کریم نے ایک صحابی کا بھی ثابت کر دیں، کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جناب سارے کام حضور سے محبت، تو جناب یہاں کی محبت کہاں چلی گئی؟ دوسرا کوئی بات کرے تو جناب نہیں 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 جناب اس کے اندر تو فلاں فلاں عیب ہے، اس کے اندر تو یہ ہے۔ اپنے اندر دیکھ تو کس کیٹیگری میں ہے، تیری دوستی کہاں ہے، تو کن کے ساتھ ہے؟ فرمایا الذین یبتغون، وہ لوگ جو اپنے جسم کو متغیر کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، انہوں حساب و کتاب دینا پائے گا۔ جس نے اپنے جسم میں رتی برابر بھی تغیر نہیں کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا رب اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب سے جنت میں ڈال دے گا۔ فرمایا لا یسترقون، الذین لا یسترقون، فرمایا دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ فال نہیں نکالتے، وہ جناب کبھی اس کے در پہ جا کبھی اس کے در پہ جا، جناب جی ساڑھی فال کٹو، ہمارا حساب کتاب کرے، جناب میرا کاروبار نہیں چل رہا، جناب میرے کاروبار کے اندر بندش ہے، جناب میرے گھر کے اندر پریشانی ہے۔ فرمایا وہ فال والوں کے پیچھے نہیں جاتے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو لا یسترقون، الذین لا یسترقون، جس بندے نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا، اللہ کی ذات پر توکل کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن رب اس سے حساب نہیں لے گا۔ اب دیکھیں جناب والا جنوں کاروبار نہیں چلتا، پج بابیاں کو گیا، بابا بھی ہو جڑا تیرے 50 روپیاں دا محتاج ہے، تعویذ لے کے کنے جی دے دو جی نظرانہ تسی دینا ہے، 100 روپیہ تسی دا کے دے رہے، اور بابے کو تعویذ اپنے کاروبار دا لے کے جا رہے۔ جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر کاروبار میں بندش ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، تو پہلے یہ بتا تجھے پیدا کس نے کیا؟ تو کہے گا اللہ نے۔ جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے رحم کے اندر تیرے کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو کہے گا اللہ نے۔ جناب تو آیا بھی نہیں تھا، تیرے آنے سے پہلے تیری ماں نے تیرا بستر بھی لا کے رکھا، تیرے لیے پیپروں کا ڈبہ بھی لا کے رکھا، تیرے لیے دودھ بھی لا کے رکھا، تیرے لیے جھولا بھی لا کے رکھا، تیرے لیے لباس بھی لا کے رکھا، اور تو دنیا میں آیا نہیں۔ تیری ماں تیرے آنے سے پہلے تیرے لیے لباس تک کا انتظام کرے، تیرا باپ تیرے لیے کھلونے تک لا کے رکھے۔ اس خالق نے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تجھے ایسا ہی بھیج دیا، اس نے تیرا انتظام کر کے نہیں بھیجا۔ بندش ہو گئی جناب، اور نہ ہمارا بندش اس لیے ہو گئی کہ تو صبح کے ٹائم فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ رحمان کا جھنڈا ہے۔ بولے نا اب ہونو گلہ او آگیا نا جندے چاپانو تھوڑی تھوڑی تکلیف۔
جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ رحمان کا جھنڈا، اور جو فجر میں سویا رہا اس کے ساتھ شیطان کا ڈنڈا بھی تو جھنڈا بھی، اس کے ساتھ شیطان کا جھنڈا ہے۔ فیصلہ مسلمان تو کر، تیرے کاروبار میں بندش ہے تو اٹھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس کو کوئی مسئلہ ہو، جس کی بات نہ بنتی ہو، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کی سنی نہ جاتی ہو، وہ تہجد میں رب کی بارگاہ میں اٹھے، سجدے میں سر رکھے، التجا کرے یا رب العالمین پریشانی میں ہو، پریشانی دور فرما۔ میرے کریم آقا نے فرمایا 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اور تو کبھی آ تو صحیح، پوری رات تو جناب انگلیاں مارتا رہا، لائک کرتا رہا، ویڈیوز دیکھتا رہا، اور صبح تو اٹھا اور شام کو جناب 10 بجے جناب 11 بجے اٹھ کے کاروبار پہ جا کے پھر کاروبار چلتا نہیں، تیرا دماغ پورا کا پورا اس میں گھسا ہوا، کاروبار کہاں سے چلے؟ پھر تو بھاگے جناب سانو تمیز دے دیو جناب ساڑھا کاروبار نہیں، گلے دے ویچے تو پورا قرآن رکھ لا، گلے ویچ پورا قرآن رکھ لا، اپنے آپ نو نہ بدلیا تو فرق پینا نہیں۔ اگر رزق کے اندر برکت چاہتا ہے تو وظیفہ میں بتاتا ہوں، عمل کر کے تو دیکھ۔ رب نے ہمیں بطور مسلمان پیدا کیا، حضور نے فرمایا جب بندہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت والا جھنڈا اس کے ساتھ، ظہر ٹائم تک ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک کے لیے ٹائم اس کا عبادت میں لکھ دیا گیا، عصر کی نماز پڑھتا ہے، عصر سے لے کر ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم سارا عبادت میں لکھا گیا، مغرب کی نماز پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم سارا نماز میں لکھا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، مغرب سے لے کے عشاء تک کا سارا ٹائم نماز میں لکھا گیا۔ اب سو گیا، سونے لگا، اس نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ سو گیا، فرمایا فجر کی نماز اٹھ کے اس نے پڑھی نا، رب فرماتا ہے فرشتو سارے دن دا لکھے سی نا، عشاء تو لگ کے فجر تک دا ٹائم بھی عبادت سے لکھ دو۔ وہ تو قریب رب ہے، تو آ تو صحیح۔ اچھا ایمان سے بتائیں، توڑا کوئی سنگی ہوئے، دوست ہوئے، یار ہوئے، تسیوں دے کول جاؤ، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ وہ دے نال محبت ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ اے بھی چھاڑ دے ہو، گلی جو نانگ رہے ہو تو صحیح، ایک دکان آلہ انہوں تو ایک دفعہ کو جی السلام علیکم تیسا، دوسری دفعہ پھر گزرے پھر بولا السلام علیکم جناب، ہر روز آپ گزرتے صرف القیم بھائی کو سلام ہی کرتے جائیں، 4 دنہ بعد تسی نہ کرو اپنے آپ آکھن گے جی السلام علیکم، جان پہچان ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جب جان پہچان ہو جائے اس تو بعد کوئی کام آنکھوں تے ہندہ ہے کہ نہیں؟ جان پہچان ہو جائے تو کام ہوتا ہے یا نہیں؟ بس یہی بات ہے تیری، تجھے کسی کی بات جانے کی ضرورت نہیں، فجر میں آ، جان پہچان رب سے بنا، ظہر میں آ، پہچان رب سے بنا، تو 1 ہفتہ اس کی بارگاہ میں آ، پھر ہاتھ اٹھا، ہو سکتا نہیں میرا کریم رب تیرا کام نہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا لا یسترقون، چھاٹے ادھر ادھر آیا کل جانو، اپنا قبلہ آپ درست کر، کار چمہ بیٹھی ہے دوائی تو بغیر، تے تو جناب بار کو کولا پلا رہے ہیں بیلی نو، ماں کاکھے سبزی لے کے تو آکھے کرکٹ کھیل گیا وا، ماں باپ بیٹھا ہے کھانسی کر رہا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں، اویا یشی اڑا رہا ہے برگروں کے اوپر، پھر کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں، پہلا تیرا حق گھر والا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قریب ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا کہ ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا، فرمایا دوستوں کے لیے وقت ہوگا، ماں باپ کے لیے وقت دیکھ لو، ایک کار دے وچ 4 جانے تے سارے لتر جا لے کے بیٹھے، میرے کریم آقا نے فرمایا محبت سے میری بات کو مذاق میں نہیں لیے گا، بڑی بات، حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ہنسانے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، ان کے پاس بیٹھا ان کو ہنسایا، کسی بات میں وہ غمگین تھے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو ہنسایا نا، ان کے چہرے پر ہنسی کو لے آیا، مسکراہٹ کو لے نہیں ہے تے ہمیں اپنے کو مذاق کر دیتا،
بیلیاں نال بہ کے مذاق، تو جس ماں پیو نے جناب سارا کچھ اٹھا کے تجھے اتنا بڑا کر دیا، ان کے پاس بیٹھنے بھی دوبارہ نہیں۔ میں ان نوجوانوں کے لیے جڑا بابا آوے نا بیٹھک میں، میرے دوست بیٹھے ہیں سارے، بابا جی تسی پرلی سائڈ تے بیٹھ جائے، بابا دوستوں کو بھائیے تو جناب شرم آندی ہے، اس بابے دی توتی کا کمال ہے کہ تو موجود ہے، ورنہ تیری کوئی اوقات نہیں تھی۔ آج دوست آگے تو بابا دور، باپ بیٹھے تو شرم آئے، اور تو بیٹھے تو کچھ نہیں، تیرا باپ تیرے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، اور تو فخر کر رہا ہے کہ جناب یہ میرے دوست۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ بیٹھا، اس نے ان کے ساتھ ہنسی کی بات کی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا، ان کے چہرے پہ شادمانی لے آیا، خوش ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر اس بندے نے اپنے ماں باپ کو دیکھا محبت کی نظر سے، فرمایا اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا۔ شان ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو نے فرمایا جس بندے کے، میرے کریم آقا نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لیا نا، میں اس کو جنت میں جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ 5 چیزوں پہ عمل تم کر لو، حضور نے فرمایا جنت میں جانے کی بشارت میں دیتا ہوں۔ فرمایا اتقوا المحارم عبد الناس، میرے کریم آقا نے فرمایا جو اللہ نے حرام کی ہے نا ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو اس سے دور کر لو۔ اتقوا المحارم، جس حدود کو رب نے رکھ دیا اس کو توڑنا نہیں ہے، محارم سے تم بچ جاؤ، حرام کردہ چیزوں سے تم بچ جاؤ، میرے کریم آقا نے فرمایا جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ پورا دن تا بندہ دھوکھا دے وے تے رات نو جناب 100 نفل پڑھ کے سویرے بیٹھا ہوئے دکان دے وچ، سارا تو بڑا چھرا دے کول ہوے، سارا ملاوٹ والا مال وہ بیچی جا رہے ہیں، سارا دھوکھا وہ کیتی جا رہے ہیں، سارے جھوٹ وہ بالی جا رہے ہیں، تے جناب اس تو بعد کاٹر چاٹر پا کے سیدھا ہو کے تو سارے تو پہلی صف دے وچ وہ بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ دھوکے بازی ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مسلمان اتقوا المحارم، اس کے 100 نفل پڑھنا بھی اس کے کسی کام کے نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، میرے کریم آقا نے منع کیا ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دیتا، بولے نا مسلمان کو دھوکہ، مسلمان جھوٹ بولتا، مسلمان حرام کھاتا، مسلمان ملاوٹ کرتا، مسلمان رشوت لیتا، مسلمان رشوت دیتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اسلام تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ جناب اتقوا المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر عمل کر لو، اس سے رک جاؤ، تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے۔ فرمایا حرام تم چھوڑ دو، جنت میں جانے کی بشارت میں دے دیتا ہوں۔ کیوں حرام کیوں چھوڑ دیا جائے؟ اچھا ایک بات میں صرف آپ کے یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جناب راتی ایمیزون چلاواں گے، دن اتھے کام تے جاواں گے، اتھے کام تے جاواں گے، اتنا مال اکٹھا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ملا علی جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی، فرمایا ایک ٹینکی ہے نا، اس کے اندر پانی بھر دو، ایک ٹوٹی لگا دو، آپ استعمال کرتے رہو، 1-2 دن کٹ جائے گا کہ نہیں؟ اس کو 5 ٹوٹیاں لگا دو، ادھروں بھی کٹو ادھروں بھی کٹو، کتنے دن کٹے گا؟ 1 دن بھی نکالے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تو جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا نا، رب نے فرشتے کو بھیج کے تیری زندگی، تیری موت، تیرا رزق، تیرا حسب، تیرا نسب، تیرا مرنا، تیرا جینا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا سونا، ہر شے لکھ دی گئی ہے۔ قلم خشک ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب تو اس سے زیادہ کر سکتا۔ فرمایا تیری وہ مثال ٹینکی والی ہے، تو اس سے 1 ٹوٹی لگا کے آہستہ آہستہ کر کے نکال لے، یا ایک دفعہ ہڑا پڑا پڑ کر کے کر لے، ملنا تجھے وہی ہے جو تیرے مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے، حلال کر کے کمائے تب بھی تجھے اتنا ہی ملنا ہے، حرام کر کے کمائے گا تب بھی تجھے اتنا ہی ملنا ہے۔ فرق اتنا ہے، حلال کر کے کما لے گا تو کھا لے گا، حلال کر کے کما لے گا نا کھا لے گا، حرام کر کے کماویں گا تو پچھلے واسطے چھڑ جائے گا، تیرے نصیب بچانا۔ یہ کیا ایک ادھر پلاٹ لے لیا، او لیا ادھر پلاٹ لے لیا، ایک کتا
उधर कर लिया, वो कीता, वो कोठी बना ली, ते बाद विच की होया? कोठियां नूं खा सकदे जे, प्लाटां नूं खा सकदे जे। मेरे करीम आका ने फरमाया दो ही चीजें तेरी हैं, तीन चीजें, फरमाया तीन चीजें तेरी है। नंबर एक जो तूने खा पी लिया, नंबर दो जो तूने पहन लिया, नंबर तीन जो तूने अल्लाह की राह में दे दिया, ये तेरा था, इसके अलावा तेरा नहीं है। और मुसलमान कलम खुश्क हो गया, अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, अब तेरी जिम्मेदारी है तो रब की बारगाह से हलाल करके ले, हलाल करके खा, जन्नत में जाने का वादा करीम आका ने कर दिया है। फरमाया नंबर दो, एक तो इत्तकुल महारिम, हराम चीजों से डर जा। दूसरा फरमाया अपने पड़ोसी के साथ अपने मामलात को अच्छा कर ले। बाहर ता जनाब तेरी चौधराहट खत्म ना होवे, बाहर ता तेरियां सलामा खत्म ना हो, जी सर जी सर जी सर, ते गवांडियां नूं तू एवें पै जावे कि जिवें ओ पै जांदा है। गवांडियां नाल तेरा कोई ताल्लुक, कोई इखलाक ही ना हो, हमसाया तुझसे तंग हो, घर वाले तुझसे तंग हो, तेरी ज़बान पे गाली के अलावा कोई दूसरी बात ही ना हो। फरमाया तेरा इखलाक हमसायों के साथ कैसा है, इस पर तेरा फैसला होगा। अगर तेरा गवांडी तेरे को राजी नहीं है ना, ते रब भी राजी कोई नहीं। इन्हां नूं राजी थल्ले वाले नूं कर, वो करीम रब खुद ब खुद हो जाएगा। फरमाया कि तू अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक कर ले। फरमाया तीसरी बात, जो तुझे मिल जाए उस पर इक्तिफा कर, हसद ना कर। ओ जनाब ये तो कल साढ़े नाल खेड़दा सी, आज करोलियां च फिर रहा जनाब, आज इहदे थल्ले गड्डियां ने जनाब, आज ये कड़ ये जिसको तो आती नहीं तो कुछ, उस स्कूले मैं दे नाल चंगा सी, इन्नू कुछ नहीं सी पता, ये तो कुछ नहीं कर सकता था। फरमाया अल्लाह की तकसीम पर राजी हो, तुझे भी तेरे रब ने दिया है, उसको भी उसके रब ने दिया है, हसद ना कर, जलना, रब की बारगाह में आ, इंतजा कर सोनिया, तूने उसे भी दिया है, मुझे भी अता कर, उसकी में भी बरकत अता कर, मुझे भी बरकत दे। हसद ना कर, उससे मांग जिसने उसको दिया है। ते साडी इन्हें जरूर कोई बड़ा हथ मारे है, इन्हें जरूर बड़ा हथ मारे है, ले दे के सारा मल्ला उहदे पीछे बह गया। खुदा दा नाम है, तुहानू मुनसिफ किन्ने बनाया, तुहानू काजी किन्ने बनाया, तुहानू किन्ने आख्या तुसीं उहदे ते नजर रखो, किसने जनाब? उसका अपना मामला है, तेरा अपना मामला है, अल्लाह ने उसको दे दिया, तो तुझे क्या मामला? पिछले दिनों में फेसबुक अरशद नदीम वाला सिलसिला, तो कईयों ने लाया से नहीं 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 आपको नहीं पता, कईयों ने लिखे थे ना जनाब ये जनाब बड़ा कमजोर था जनाब ऐसा, तो बाकियों ने लिखा नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, इसना फला फला तो फला फला तो फला फला, बस तैनू किने आख्या है? तुझे किसने काजी बनाया? तुझे किसने कहा कि तू किसी के बारे में सोच? अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जा। अब मैं मोहब्बत की वाली एक बात बताऊं, हुजूर ने फरमाया जो है ना सुबह खादी ते शाम नू मुकाती, मेरे करीम आका ने फरमाया मालदारों से 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। क्या होगा? मैदान माशर में आएंगे, मैदान पे हिसाब किताब, मालिक केड़ा हिसाब किताब? कुछ भी नहीं, सवेरे कमाते से शाम को खा लिया है ही नहीं, तो हिसाब का था, खाया बचाया ही नहीं, हिसाब किसका? जो हमने खाया पहना उसका तो कोई हिसाब नहीं है, वो तो खाया पहना तेरी बारगाह में दिया, मालिक कुछ भी नहीं था, सुबह मजदूरी पे जाते थे, शाम को लेके आया खत्म कर दिया, मोटे ते साफा सिटिया ते ओ जन्नतुल जा रहे हैं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। 500 साल मेरे करीम आका ने फरमाया जन्नत में वो पहले चला जाएगा, ते मालदार तो ते खलोता होएगा अपना हिसाब देने वास्ते। तू क्यों चल रहा है दुनिया के अंदर? तू खुश हो इस बात पर? अपनी जिंदगी गुजार जा, अपना आप बचा जा, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राजी हो जा। बस उस रब की बारगाह में एक इल्तिजा कर, मालिक तू अपना मोहताज रखी, गैर तो बचावी, तेरे आगे हाथ फैलावा, किसी के हाथ फैला तो बचावी, बस ये ले जा। अल्लाह तुझे पता कितनी बरकतें देता है। देख तू 1-2 रुपए की पैनाडोल खाता है, 1-2 रुपए की पैनाडोल खाता है, तेरा बुखार तेरा सिर दर्द
پورا دن مزدوری کرتا ہے نا، شام میں یار کوئی بخار جو ہو رہا ہے، پیناڈول دے ماریا تھکا جنا، پانی پیتا تو سو گیا، سویرے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تے دوجے بیلیاں نو بخار ہو جاوے، سارے تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو ٹائم لیا، 500 روپیہ 1000 روپیہ انہوں فیس دیتی، پھر انہیں جا کے آکھے انہیں سارے ٹیسٹ آ کرا 5-10 ہزار روپیہ اتنے لا کے، پھر کچھ بھی نہیں آیا، ٹیسٹاں چ کچھ بھی نہیں آیا، پیسے کنے لگ گئے؟ کتھے تیرے 2 روپے دے وچ تیرا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، کتھے ہوندا 5000 لگ کے بھی کچھ نہیں آیا۔ تو ابھی بھی نہیں سمجھتا تیرے رزق کے اندر برکت ہے، کیونکہ تو حلال کما رہا ہے، تو حلال کھا رہا ہے، وہ رب تجھے ایک گھونٹ پانی میں بھی شفا دے رہا ہے، اور وہ ہزاروں لگا کے بھی شفا مل، چین مل۔ ابھی بھی تو نہیں سمجھتا رب کی برکت کس کے ساتھ ہے، ابھی بھی تو نہ شکر ہے کہ اس کے پاس وہ ہے، میں کیا کروں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تیسری بات، جو اپنے لیے پسند کرے نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جو تو خود اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ ایمان سے بتا، تو یہ پسند کرتا ہے تجھے کوئی دھوکہ دے؟ تو یہ پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری موٹر سائیکل لے جائے، چوری کر جائے، دھوکہ ہو جائے، تیرے ساتھ کوئی دوسرا کام ہو جائے؟ پسند کرتا ہے؟ اور جب تو پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیوں کرتا ہے؟ تو دوسرے کو ملاوٹ والی چیز کیوں دیتا ہے؟ جے تینوں کوئی سیب ہوتے او لا دے نا سٹیکر، او لا دے تو شاپر کھول کے بھی بچوں کھول کے بیچتا نہیں، یہ لگے تو پرا کٹ، اور تو پسند نہ کرے اور تو دکان پہ بیٹھ کے سارا کچھ نہ پسند والا بیچی جانے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، پانچویں، کہ اللہ کی ذات پر اس کا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ وہ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا نہیں کہ ہوا کے جھونکے سے ڈگمگا گیا، تھوڑی سی پریشانی آئی تو جناب چیخنے چلانے لگ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت ہے نا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بندہ ڈگمگاتا نہیں ہے نا، اس سے بڑی چیز کہ بندے کا جانی نقصان ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس رب نے دیا تھا اس نے لے لیا، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے نا، رب اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ تم میرے بندے کا دل کا چین، اس کی اولاد، اس کی جان لے کے آگے ہو، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو رب کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا میں راضی تھا، وہ تیری رضا پہ راضی تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اسی کی طرف لوٹ گیا، وہ تیری رضا پہ راضی تھا۔ رب فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں ایک دار الحمد بنا دو، دار الحمد، دار کہتے ہیں گھر کو، حمد میں نا تعریف کیا ہوا گھر، فرشتے اس بندے کے لیے جنت میں دار الحمد بنا دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں رب العالمین مریا تو کوئی نہیں ہے، یہ خاتمہ ایمان تے ہویا، پتہ نہیں انہیں کتنے جانا ہے، لیکن کار جنت وچ پہلے بنا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں تم یہ دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب اس کے دل کا چین چلا گیا، اس کے پاس سکون نہیں تھا، اس کے پاس راحت نہیں تھی، اس وقت میں بھی وہ مجھے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کامل ہونا چاہیے، جو مشکلات دیتا ہے وہ مشکلات سے نکال بھی دیتا ہے، جو پریشانیاں دیتا ہے وہ پریشانیوں سے نکال بھی دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے دیکھ، اپنا توکل پرندوں جتنا کر لے، تو انسان ہے، پرندوں جتنا اپنا توکل کر لے۔ ہمارے گھر پکے، اندر اے سی لگے ہوئے، ہوا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، دھوپ اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ پرندوں کے گھونسلے کو کس چیز کی یاد ہے؟ بلندی پہ۔ ہمارا گھر تو نیچے ہے، یہاں تو ادھر بھی گھر، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، ہوا لگتی۔ پرندوں کا گھونسلہ کہاں؟ بلندی پہ، جہاں ہوا سب سے زیادہ صبح کے وقت جب جاتا ہے نا، اپنے گھونسلے کو بھی ساری چیزوں کو اللہ کی توکل پہ، انہوں نے کبھی بوریاں بھر کے رکھیاں پڑو لیا، اس نے کبھی کچھ کیا؟ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، لیکن رب اس کو شام کو بھوکا واپس لاتا، بھوکا آتا، رات کو سوتا ہے اپنے گھونسلے میں، صبح پھر اٹھ جاتا